سر بچوں کے حوالے سے یہ کویشچن ہے کہ اگر بچوں کو گائیڈ کیا جائے کہ جو ہماری جو تعلیم ہے، یہ جو فزکس ہے اور کیمسٹری اور بایو اور دوسرے کئی مضامین جس میں قوانین قدرت ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، اور ان کو ان مضامین کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ اللہ کے قوانین کا مطالعہ ہے اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہونی ہے، تو کیا یہ سبجیکٹ پڑھنا اس صورت میں کار ثواب ہوگا؟ کیوں نہیں ثواب ہوگا سرکار؟ قرآن کی 1000 سے آیات جو ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں یقیناً. یعنی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ اونٹ کو کیسا بنایا؟ اب میرا بیٹا ماشاءاللہ 7-8 سال کا ہوگا، جو بڑے والا ہے احمد ہے، تو مجھے کہتا ہے بابا آپ کو پتا ہے اونٹ کس طرح کا جانور ہے؟ اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. اس کے دیکھیں پاؤں ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ یہ ریگستان پہ چلتا ہے اور پانی بھی سٹور کر لیتا ہے، یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی زندہ رہتا ہے. تو وہ یعنی پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا، سعد کو، اور میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ جی اونٹ جو ہے وہ، میں بھی پھر سنتا رہا کہ ہاں جی اونٹ میں واقعی ایسی کوالٹی ہے. قرآن نے بھی یہ کہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور عرب کے لوگوں کے لیے اونٹ کی مثال بہت بڑی تھی. واقعی اونٹ بہت غیر معمولی جانور ہے، پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر، ورنہ ریگستان میں اتنا لمبا سفر کرنا، جب آپ کو پانی بھی کئی دنوں کے بعد آئے، باقی جانور تو راستے میں مر جائیں، خود بھی مرے اور تانوں بھی مار دیں، تو اونٹ آپ کو لے کے چلتا ہے. سیدنا خالد بن ولید جب یرموک کے لیے جا رہے تھے تو لمبے والا راستہ 15 دن کا تھا، چھوٹے والا 5 دن کا تھا، لیکن اس میں پانی کوئی نہیں تھا. تو پھر بندے نے مشورہ کیا جی آپ اونٹ رکھیں، اور اونٹ زیادہ سے رکھیں، اونٹ جو ہے وہ پانی ظاہر سٹور کر لیتے ہیں، ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے اور اونٹوں کے اندر سے جو پانی نکلے گا وہ اونٹوں کو پلائیں گے، اور جو اونٹوں کی پشت پہ لادا ہوا ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے. عمر سیریز کے اندر وہ فلمایا گیا، اور اس طریقے سے وہ جناب وہاں پہ پہنچ گئے. ورنہ تو مطلب مسلمانوں کے لیے وہ تو جو کیسر روم ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو وہ اس طرح کے مطلب تو بالکل فزکس کی ہے. باقی تعلیمات جو ہیں وہ ضرور قرآن چونکہ اس سے ڈیل کرتا ہے نا فزیکل فینومینا آف نیچر کو. اسی کو کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، التذکیر بِآلاء اللہ، تم اپنے رب کی ان قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں کو کیسے جھٹلاؤ گے. یہ نعمتوں والا ترجمہ تو مطلب صحیح مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے، کیونکہ وہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلاء آتا ہے. تم اپنی رب کی قدرت کی ان بڑی بڑی کون سی بڑی بڑی جو نشانیاں جو ہیں ان میں، ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اے جن و انس کے گروہ، کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ سر اسی طرح کچھ باتیں ہمارے جسم سے متعلقہ ہیں جو کہ اندر کا تو اندر تو ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ چیزیں جو بہت کامن ہیں ان کے حوالے سے بھی بچوں کو اگر اس گائیڈ کیا جائے کہ یہ چیزیں اگر ہمارے اتنی معمولی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نہیں گائیڈ کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ جو ایز فار ایز یعنی جو تعلیم ہے سیکس کی، جی اس کو تو بس اسی ایج میں ہی جا کے ایجوکیٹ کیا جائے، اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ایجوکیٹ کی جا سکتی. جیسے سر ناک کا فلٹر ہے، یہ بھی ایک ناک میں جو مواد بنتا ہے، اور پھر کان کا جو چیز ہے، اور پھر جو جسم سے فضلات خارج ہوتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ چیز. تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی تذکیر بآلاء اللہ نا، اسی کے ذریعے ہے. اللہ نے قرآن میں انہی چیز کو نشانی بنایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جان میں غور کرو، سورہ ذاریات کے اندر زمین و آسمان میں غور کرو. اور میں نے اس پہ لیکچر بھی دیا ہے ہو از اللہ، اللہ کون ہے، مسئلہ نمبر 60. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ 83B ہو کریٹڈ گاڈ، ٹھیک ہے. اور 83C ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. تو ظاہر خدا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. بلکہ خدا ہی کا ذکر ہونا چاہیے، کسی کا ذکر خدا کی نسبت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے آپ اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ہے. یہ تو جن لوگوں کے گردے پھیر ہو چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ یعنی ایک ڈائلسس کی قیمت 5 سے 6 ہزار روپے، اور آپ کے گردے 25 ڈائلسس روزانہ کرتے ہیں. یہ 25 ڈائلسس آپ کو مارکیٹ سے کروانے پڑ جائیں، 1.25 لاکھ روپے کا کام ہے. اور جو تکلیف ہے وہ لگتا ہے 4-4 گھنٹے کے لیے جا کے مشین کے اوپر چڑھنا اور پیسے لادہ سے دینا، اور آپ بے فکری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اس طرح دل روزانہ جو ہے وہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، آنکھیں 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں، پھیپڑے 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں، 1 دفعہ باہر کرتے ہیں.
یہ ساری کیلکولیشن آپ کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے خدا ہے. تو اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر اتنا ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے, اور باطن اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے. اپنی قدرتوں سے تو ظاہر ہے نا جی. درخت کو دیکھیں تو آپ خدا ظاہر ہے, کسی دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں. میں تو اب جب جانوروں کو دیکھیں, نیشنل جغرافی پہ آپ جانوروں کو دیکھیں تو مجھے تو لگ رہا تھا گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ قدرتی ہیں کس طریقے سے یعنی کمپیٹیبلٹی کر دی ہوئی ہے, کس طریقے سے یعنی فوڈ سائیکل, ایک فوڈ سرکل بنایا ہوا ہے. یعنی شیروں کے لیے علیحدہ خوراک ہے, زیبروں کی, بھینسوں کی, ان کے لیے گھاس اگا دی ہوئی ہے. پھر اس طریقے سے پوری چین بنتی ہے. یہ انسان تو حساب کتاب رکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں خدا کی شناخت کے لیے. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے, انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے, لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز وجل و علیہم الصلاۃ والسلام, یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی, اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے, 17 آیات میں. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو, فائدے والی چیز کو, ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے, اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے, اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے, اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے, آنکھیں استعمال نہیں کرتے, عقل استعمال نہیں کرتے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, والعیاذ باللہ. تو بھائیو, قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا, پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر, دوزخ والوں کے اوپر.
اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا. انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزاد دیے، ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا. اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا. رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے، پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں. اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے. تو قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم. تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا. اس میں میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیو، ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے. پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے. اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے. اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی. اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، وہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ ڈیفینیٹ لا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر. اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں، لیکن اس نے قانون تو بنایا. تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے. بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ود رسپیکٹ ٹو زمین، تو بھائیوں یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ. تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ بھائی سن تو رائز کرتا ہی نہیں، نہ سیٹ ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے. تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ریلیٹو ٹو زمین، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں.
وہ مسئلہ نمبر 60 جو ہے ہو از اللہ، ان میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر. بہرحال جو ایسی بات ہو جس پہ دونوں علوم متفق ہو جائیں، ریویلڈ نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی، تو وہ نور علی نور ہے. اس کے برعکس جو شے ریویلڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو اور ایکوائرڈ نالج سے بھی ثابت نہ ہو تو قرآن اس کو حق نہیں مانتا، اسلام اس کو حق نہیں مانتا. مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں. ہاں، ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اچھا، اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی، اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا کہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے، ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک. وہ تو بس فزیکل فینومینا آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا جی، مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں. اچھا، تو یہ فورس کہاں سے آئی، کیوں موجود ہے مادے کے اندر؟ اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، بس دیٹس آل، اس سے آگے نہیں. اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی تو یہ نحوست کی نشانی ہے، تو اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے. یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے گھر کی منڈیر پر کوے کا بولنا مہمانوں کی آنے کی پیشن گوئی ہے، اس کو نہ ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے نہ ہی ایکوائرڈ نالج. تو حقیقت بات یہ ہے کہ بھائیوں، پھر اس طرح کی چیزیں جب کسی ریلیجن میں داخل ہو جائیں دین کے نام کے اوپر، تو پھر یہ چیزیں لوگوں کو دین سے ہی متنفر کروائیں گی. وہ کہیں گے یہ کیا اللاجیکل باتیں کرتے ہیں.